حضرت احمد بن سعید رحمت اللہ کا بیان ہے کہ ہمارے یہاں کوفہ میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ انتہائی عبادت گزار تھا اور ہمہ وقت جامع مسجد میں رہتا تھا۔ ساتھ ہی وہ نہایت ہی دراز قامت، خوبصورت اور خوب سیرت بھی تھا۔ ایک حسینہ عورت نے اسے دیکھا تو پہلی ہی نظر میں وہ فریفتہ ہو گئی۔ ایک مدت تک عشق کی چنگاری اس کے دل میں سلگتی رہی، لیکن اسے اپنی محبت کے اظہار کا موقع نہ ملا۔ ایک روز وہ نوجوان مسجد جا رہا تھا۔ وہ عورت آئی اور اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، نوجوان، پہلے میری بات سن لو، اس کے بعد جو دل میں آئے وہ کرو۔ لیکن نوجوان نے کوئی جواب نہ دیا اور چلتا رہا، یہاں تک کہ مسجد میں پہنچ گیا۔ واپسی میں وہ عورت پھر راستے میں کھڑی نظر آئی۔ جب وہ نوجوان قریب پہنچا تو اس نے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ نوجوان نے کہا کہ یہ تہمت کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص مجھے تمہارے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ کر تہمت لگائے، اس لیے میرا راستہ نہ روکو اور مجھے جانے دو۔ اس عورت نے کہا، خدا کی قسم، میں یہاں اس لیے نہیں کھڑی ہوئی کہ مجھے تمہاری حیثیت کا علم نہیں ہے، یا میں یہ نہیں جانتی کہ یہ تہمت کی جگہ ہے۔ خدا نہ کرے لوگوں کو میرے متعلق بدگمان ہونے کا موقع ملے، لیکن مجھے اس معاملے میں بذات خود تم سے ملاقات پر اس امر نے اکسایا ہے کہ لوگ تھوڑی سی بات کو زیادہ کر لیتے ہیں، اور تم جیسے عبادت گزار لوگ آئینے کی طرح ہوتے ہیں کہ معمولی سا غبار بھی اس کی صفائی کو متاثر کر دیتا ہے۔ میں تو 100 بات کی ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا دل و جان تمام اعضاء تم پر فدا ہیں، اور اللہ ہی ہے جو میرے اور تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ فرمائے۔ وہ نوجوان اس عورت کی یہ تقریر سن کر خاموشی کے ساتھ کوئی جواب دیے بغیر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر نماز پڑھنی چاہیے، لیکن نماز میں دل نہیں لگا اور سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ مجبوراً کاغذ سنبھالا اور اس عورت کے نام ایک خط لکھا۔ خط لکھ کر باہر آیا، دیکھا کہ وہ عورت اسی طرح راہ میں کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے خط اس کی طرف پھینک دیا اور خود تیزی سے گھر میں داخل ہو گیا۔ خط کا مضمون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عورت، تجھے یہ بات جان لینی چاہیے کہ جب بندہ اپنے خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتا ہے۔ جب وہ دوبارہ اسی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تب بھی وہ پردہ پوشی فرما دیتا ہے، لیکن جب وہ اس معصیت کو اپنا مشغلہ بنا لیتا ہے تو پھر ایسا غضب نازل فرماتا ہے کہ زمین و آسمان، شجر و حجر کانپ اٹھتے ہیں۔ کون ہے وہ جو اس کی سزا کو برداشت کر سکے؟ کون ہے جو اس کی ناراضگی کا تحمل کر سکے؟ بس اس کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس جبار عظیم کے آگے سر بسجود ہو جا، اس سے محبت کر، کیونکہ وہ شروع سے ہے اور آخر تک ساتھ رہے گا، فقط طالب علم۔ اس خط کے کافی دنوں کے بعد وہ عورت پھر راستے میں کھڑی نظر آئی۔ انہوں نے اسے دیکھ لیا اور واپس لوٹنے کا ارادہ کیا، لیکن اس عورت نے کہا، کیوں واپس جاتے ہو؟ یہ آخری ملاقات ہے، آج کے بعد پھر خدا ہی کے یہاں ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر خوب روئی اور کہنے لگی کہ میں خدا سے جس کے ہاتھ میں تمہارا دل ہے یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ تمہارے سلسلے میں درپیش میری مشکل آسان فرمائے۔ اب تم صرف مجھے ایک نصیحت کرو۔ نوجوان نے کہا، میں صرف یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خود کو اپنے نفس سے محفوظ رکھنا اور اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ ترجمہ، اور وہ ذات تو ایسی ہے کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو اچھی طرح جانتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ یہ نصیحت سن کر وہ عورت بہت روئی اور دیر تک روتی رہی، اور جب افاقہ ہوا تو اپنے گھر پہنچی اور کچھ عرصہ عبادت میں مشغول رہ کر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی۔